دوستو سہیل آفریدی کے انٹرویو کے دوران ایک کہکے نے مستقبل کی پوری پلاننگ کو واضح کر دیا ہے۔ اب سہیل آفریدی کا کانفیڈنس بتا رہا ہے کہ مستقبل سہیل آفریدی کے ہاتھوں میں ہے، یا سہیل آفریدی مستقبل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اب کیا ڈیٹیلز ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت کیا سمجھ رہی ہے۔ خواجہ آصف کا آسما شیرازی کے ساتھ پروگرام میں کہنا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی دراڑ آ گئی ہے، نظام فیل نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی اگر حکومت کی حمایت سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو بھی حکومت کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے۔ یعنی خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سب اچھا ہے، کوئی بھی برا نہیں ہونے والا، حکومت اور طاقتور سیم پیج پر ہے، کوئی دراڑ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ حامد میر کا کہنا ہے کہ 2019 میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک سزا یافتہ مجرم نواز شریف جیل سے باہر آ جائے گا اور اس کی سزا ختم ہو جائے گی۔ اگر نواز شریف جیل سے باہر آ سکتا ہے تو پھر کوئی اور بھی باہر آ سکتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی پاکستان کی سیاسی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ممکن ہے۔ یعنی مجرم جو ہے وہ بے قصور بھی ہو سکتا ہے اور بے قصور مجرم بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ بہت آسان ہے، اور بات صرف حامد میر تک نہیں بلکہ طاقتوروں کے گھر کے بندے، یعنی ان کی خبریں جو عوام تک لے کر آتے ہیں۔ منیف فاروق نے بھی ایک اندیا دیا ہے۔ بظاہر تو منیف فاروق کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کی خان صاحب کے حوالے سے پہلے والی پالیسی ہے، حکومت نے عمران خان کے فیصلے کے متعلق ریویو پٹیشن کا نمبر خود نہیں لگوایا، سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سرپرائز تھا، اس کا 28ویں ترمیم اور صوبے بننے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں پر جو آخری بات کریں منیف فاروق، یہ واضح پیغام ہے۔ بعض اوقات آپ تردید کر کے کسی چیز کی تصدیق کر دیتے ہیں، یعنی یہاں پر تو منیف فاروق کہہ رہے ہیں کہ اس کا 28ویں ترمیم سے صوبے بننے سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی جس طرح سے عمران خان کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کرنے کا عدالت نے فیصلہ دیا ہے، تو یہ کہیں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈالنا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دباؤ ڈالنا ہی ہے۔ یعنی یہاں پر منیف فاروق تردید کر کے تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیز پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ اب یہاں سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کہہ رہے خواجہ آصف کے سیم پیج پر ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، تو دراڑ تو آلریڈی بیچ میں آ چکی ہے اور بہت بڑی دراڑ ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے کس بات کے اوپر کہکا لگایا اور اس کی میننگ کیا ہے۔ مہر بخاری نے سہیل آفریدی کا انٹرویو کیا۔ مجموعی طور پر یہ سہیل آفریدی کا چوتھا انٹرویو جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر مہر بخاری کا کہنا ہے، حکومت کہتی ہے ہم خوش ہیں، ایک پیج پر ہے، حکومت کو یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے کہ حکومت ایسے ہی چلے گی۔ اب یہاں پر سہیل آفریدی نے کیا جواب دیا؟ سہیل آفریدی کا کہنا ہے اگلے بجٹ سے پہلے سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مہر بخاری نے دوبارہ کہا آپ کو یقین ہے، خواہش ہے، یہی آپ کی خبر ہے۔ اب یہاں پر سہیل آفریدی نے ایک معنی خیز کہکا لگایا۔ یہ مختصر سا کلپ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا گفتگو کی گئی۔ بڑے خوش ہیں، ہم سب ایک پیج پہ ہیں، تب تک یہ پیج ایک ساتھ ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حکومت اسی طرح چلے گی، بڑی تگڑی ہے اور ان کو یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے اس حوالے سے۔ بٹ چلیں، یہ تو اب بات بتائے گا کیا سچ ہے۔ نیکسٹ بجٹ سے پہلے سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ نیکسٹ بجٹ سے پہلے؟ ہاں۔ آپ کا یہ یقین ہے، خواہش ہے، خبر ہے؟ جو آپ سمجھے۔ میں تو خبر لینا چاہوں۔ دوستو آپ نے سہیل آفریدی کا کہکا سنا۔ مہر بخاری نے کہا کہ مجھے خبر چاہیے، تو سہیل آفریدی نے دوبارہ کہکا لگا دیا۔ اب یہ جو کہکا یہ کانفیڈنس بھی دکھا رہا ہے، یہ مستقبل کا نقشہ بھی کھینچ رہا ہے کہ جو کچھ بھی نون لیگ سوچ رہی ہے مستقبل میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ سہیل آفریدی ہنس کے یہ ثابت کرے کہ مستقبل تو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح سے عمران خان کو اچانک سے اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جا رہا ہے، یہ خود ایک ایسی خبر ہے کہ جو بجلی بن کے گری ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر۔ اور فواد چودھری نے کہا تھا کہ جب ہمارے خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی تو آخر تک ہم بھی جانتے تھے کہ ہمیں گھر بھیج دیا جائے گا، لیکن آخر تک قوم یہی کہتے رہے کہ ہم اگلے 10 سال حکومت کریں گے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس وقت جو بھی خواجہ آصف کہہ رہی ہے یا حکومت سوچ رہی ہے، جانتے وہ بھی ہے کہ ان کے برے دن شروع نہیں ہو چکے بلکہ بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ سیم پیج ہے، لیکن سہیل آفریدی کے کہکے نے سیم پیج کو پھاڑ کے رکھ دیا۔